ہم اس دین پر کوئی مصیبت نہیں چاہتے کہ ہمارے دین پر کوئی مصیبت آوے. اللہم لا تجل مصیبتنا فی دیننا، دعا میں ہے اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ کوئی مصیبت ہمارے دین پر نہ آئے. یہ دعائیں جم کر مانگنی ہے، حالات سے نہیں ڈرنا ہے. اللہ تعالیٰ حالات بدل لیں گے، اور کوئی طاقت ضد پر آئی تو اللہ اس طاقت کو توڑ دیں گے. یہ پکی بات ہے. یہ ہم کسی کے لیے نہیں کہتے. کوئی بھی طاقت اگر اللہ کے کام پر ضد سے کھڑی ہو گئی اللہ تعالیٰ اسے توڑ دیں گے. کم قسمنا من قریۃ بطرت معیشتھا، کہ کتنی بستیاں ہیں فرمایا اللہ کے ہم نے ان کی کمر توڑ دی، اب وہ قیامت تک نہیں اٹھیں گے. ایسی کمر توڑی ہے ان کی. یہ بتایا قرآن پاک نے. تو یہ کام ہمارا نہیں ہے، ہم نہیں لڑیں گے کسی سے، وہ تو اللہ کرے گا. ہاں نبی جی کہ افوض امری الی اللہ، اللہ کا داعی کہتا ہے کہ افوض امری الی اللہ، میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، کیونکہ اس کا کام ہے، اس کا دین ہے، میرا کوئی اجارہ نہیں ہے، میرا کوئی اجارہ نہیں ہے. وہ تو اب اس کا کام ہے، اس کا دین ہے، وہ دیکھ لے گا. تو بھائی دین تو اللہ کا ہے. اگر ہم وفادار ہوئے تو کبھی بھی مدد سے محروم نہیں ہوں گے، پکی بات ہے. ہاں کہ ہم اگر دین کے وفادار ہوئے جتنی ہماری حیثیت ہے اس کی حیثیت سے، تو کبھی بھی مدد سے محروم نہیں ہوں گے. یہ فیصلہ ہے اللہ کا کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، ہم مدد کیا کرتے ہیں اپنے رسولوں کی. رسول جس زمانے میں ہوتے ہیں اس رسول کی ضرور مدد ہوئی ہے، ضرور مدد ہوئی ہے. کوئی رسول مدد کے بغیر نہیں گیا. کیا ہر زمانے میں رسولوں کی مدد ہوئی، اور رسول نہیں ہوا تو دوسرے نمبر میں والذین آمنوا، کہ دوسرے نمبر میں مدد کہ مدد ایمان والوں کے لیے. تیسری کوئی قسم اللہ کی مدد پانے والی نہیں ہے. یا تو مدد نبیوں کے ساتھ ہوئی ہے یا مدد ایمان والوں کے ساتھ ہوئی ہے. ایمان والوں سے مراد وہ ایمان والے ہیں جو نبیوں کے طریقوں پر ہیں، اخلاص والے ہیں، استقامت والے ہیں، اپنی عبادتوں میں اپنے کاموں میں خوبی پیدا کرنے والے ہیں، کہ خوبی کے ساتھ اپنا کام کریں. جی ہاں، خوبی کے ساتھ کہ جتنا اچھا سے اچھا کر سکتے ہیں وہ کریں، اور پھر بھی معافی مانگیں. کیوں؟ یہ بہت بڑا شرف ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ کام دیا، بہت بڑا شرف. کیوں؟ نبی تو کسی کو بنائیں گے نہیں اب، لیکن نبیوں کا کام کے لیے کہ اسی امت کو چھوڑا ہے. بس اس امت میں سابق بالخیرات بھی ہیں، اس امت میں مقتصد بھی ہیں، اور اس امت میں ظالم علی نفسہ ہی بھی ہیں، گنہگار بھی ہیں. ان کو یہ کام سونپا ہے، اس امت کو. اس امت کے 3 طبقے بتائے. ایک سابق بالخیرات کہ خیر کے کام میں آگے آگے، دوسرے مقتصد درمیان نارمل، کچھ ادھر درمیانی، اور تیسرا ظالم یعنی گنہگار. لیکن تینوں کا جنت میں جانا طے ہے بالکل. تینوں طبقوں کا کوئی بھی طبقہ مردود نہیں ہے اس امت کا، چاہے جتنا گنہگار ہو. بعض حدیثوں میں ہے وہ سمجھنے کے لیے ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا جو گناہ بھی کریں گے اور معافی بھی مانگیں گے اور خدا ان کو معاف کرے گا. کہ اللہ کو اپنی مغفرت کا اظہار کرنا ہے، اپنی رحمتوں کا اظہار کرنا ہے، تو اس کے لیے گنہگار چاہیے. جیسے بھوک ہے تو اس کے روزی کے لیے بھوک پیدا کی، بھوکے ہو گئے تو روزی دی ان کو. ایسے گنہگار ہوئے تو ان کو معافی دی. تو اپنی معافیوں کا مظہر ہے وہ.
اس لیے امت کے 3 طبقے ہیں، سابق بالخیرات، مقتصد اور ظالم، لیکن تینوں کا جنت میں جانا یہ طے ہے کہ تینوں جنت میں جائیں گے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان، اللہ سے اچھا گمان اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر، اللہ بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں، بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ نیت بدلی، اللہ راضی ہو گیا، نیت بدلی، بس اب نہیں کرنا ہے غلط کام کہ اس کی نیت بدلنے سے اللہ کا راضی ہونا شروع ہو گیا۔ اب جتنا اپنی نیت پر باقی رہے گا اتنے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اس کے لیے بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے سب سے آسان معاملہ اللہ کا ہے، یرید اللہ بکم اليسر، کہ اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ کس کا ہے؟ آسانی کا ہے، دشواری کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ فرمایا دشواری کا تمہارے ساتھ کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ مولانا اللہ صاحب جو دعا پڑھتے تھے، اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا، یہ بہت جامع دعا ہے ہمارے لیے بھی اور پوری امت کے لیے۔ اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا، کہ ہمارے اعضاء، ہمارے دل، ہماری سب چیزیں صرف تیرے قبضے میں ہیں۔ ید کہتے ہیں قبضے کو، کہ تیرے قبضے میں ہے اور کسی قبضے میں نہیں ہے۔ جب تیرے قبضے میں سب چیز ہے تو پھر ہم سب کی رہبری ہدایت کی طرف کر دے۔ مولانا جیسا بھی دعا مانگتے تھے مسنون، کیونکہ سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں سارے امور، تو پھر ہم سب کو ہدایت کی طرف مائل کر دیں۔ اس لیے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، یہ مسنون دعا ہے اور جامع دعا ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے، کیونکہ سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پوری امت کے لیے تو یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگا کریں۔ رمضان کا مہینہ، کہ رمضان کا مہینہ تو میرے دوستوں مانگنے کا مہینہ ہے۔ سائل اللہ لا یخیب، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ سے مانگنے والا رمضان میں وہ تو نامراد ہوگا ہی نہیں، اور اللہ کو یاد کرنے والا رمضان میں وہ بخشایا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے والا رمضان میں وہ بخشایا ہے، اور اللہ سے مانگنے والا کہ وہ نامراد نہیں ہوگا، بشارت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کو یاد بھی کریں گے۔ ہاں، اللہ کو یاد کرنے والا اور اللہ سے مانگنے والا، ان کی دونوں کا ذکر کیا ہے، تو اللہ کو یاد بھی کریں گے، اور یاد کرنے سے مراد اللہ کی اطاعت کرنا ہے، کہ اللہ کی اطاعت کریں گے، نافرمانی نہیں ہوگی۔ ذاکر موتی ہوتا ہے، اس لیے اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کا کام کریں گے، اور پھر اللہ سے مانگیں گے۔ بس اللہ کو مانگنے والا پسند ہے، نہ مانگنے والا پسند نہیں ہے۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، اور جو اللہ سے مانگا کرے اللہ اسے پسند کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سارے خزانے دینے کے لیے ہے، لینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لینے کے لیے کچھ نہیں، کون دے گا اللہ کو؟ سب فقیر ہے، جی ہاں، سب فقیر ہے اپنی اپنی جگہ پر، جی ہاں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ مانگنے والے بنو۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، سب سے بڑا ہتھیار۔ آخری ہتھیار جو نبی استعمال کرتا ہے وہ دعا ہوتی ہے، وہ آخری، ہاں آخری پاور ہوتا ہے، اس کو آخر میں استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، وہ تمام نبی اس کو استعمال کر کے چلے گئے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری پاور کو استعمال نہیں کیا ہے۔ آپ کا آخری پاور استعمال ہوگا قیامت کے میدان میں، جی ہاں، اور رحمت عام ہو جائے گی، جی ہاں، قیامت میں آپ کی وجہ سے ہر ایک کو حصہ ملے گا، جی ہاں۔ وہ استعمال کریں، فرمایا میں نے اس کو استعمال نہیں کیا ہے، میں اس کو قیامت میں استعمال کروں گا سارے عالم کے لیے، جی ہاں۔ تو ہمارا تو سارا کام رحمتوں پر ہے،
یہاں سچائی پر ہے، اور بس اس لیے ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں. ڈر تو لگے گا طبی چیز ہے، لیکن گھبرانا نہیں ہے، نا امید نہیں ہونا ہے. مسئلہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں ہی رکھا ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ دیا ہی نہیں ہے. جس کو دیا ہے اس کو امتحان کے لیے دیا ہے کہ اللہ اس میں رکھو، اس کو دیکھیں گے یہ کیسا چلتا ہے. پھر اس کی کوشش کے مطابق یا اللہ اس کو نامراد کریں گے یا اسے کامیاب کریں گے.